اس لیے دعا بارگاہ عزتی میں مانگا کرو کہ اللہ دولت عثمان عطا کرے، دولت قارون سے محفوظ رکھے۔ اس دور کے مسئلے تو ہیں، آج تو جس کے پاس پیسہ نہیں معاشرہ اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر کسی کی بیٹیاں جوان ہیں گھر میں، خوبصورت ہیں، خوبصیرت ہیں، با کردار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، لیکن دولت نہیں ہے، تو اس کا رشتہ قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا دکھ ہے، یہ ہمارے معاشرے کے وہ رشتے ہوئے زخم ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج معیار دولت بن گئی ہوئی ہے، انسانیت کیا ہے، انسانی شرف کیا ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ اس لیے دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جب عزت ملتی یہاں سے ہے، پیر صاحب بھی دولت سے راضی ہوتے ہیں، مولوی صاحب بھی دولت سے راضی ہوں گے، اولاد بھی دولت سے راضی، بیوی بھی دولت سے راضی، ہر شے دولت سے ہی حاصل ہوتی ہے، تو پھر دوڑ لگ گئی اور اچھے برے کی تمیز ختم ہو گئی اور دولت ہی معیار شرافت قرار پایا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ سے آسودگی مانگنی چاہیے، دولت ضرور مانگیں، لیکن ساتھ یہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور کریں، مالک دولت عطا فرما، لیکن دولت قارون نہ بلکہ دولت عثمان عطا فرما دے، جو راہ خدا میں لوٹانے کے جذب سرشار رہے اور دولت کی محبت دل میں جاگزی نہ ہو۔ متقین کی یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت کہ وہ اللہ کی راہ میں جو اللہ نے اسے عطا کیا سو خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اے حبیب جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی اور آپ سے قبل جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ میں دیکھیں مانتے ہیں ایک صفت ان کی ہے، دوسری صفت ان کی یہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت ان کی اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ پر جو بھی نازل کیا گیا، یہاں صرف قرآن نہیں کہا گیا بلکہ جو بھی نازل کیا گیا وہ وحی خفی ہے یا وحی جلی ہے، وحی مطلوب ہے یا غیر مطلوب ہے، وہ قرآن ہے یا حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ کہیں گے، نسائی شریف کی روایت ہے کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ فما انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علم بھی میرے سینے میں رکھے گئے، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ اللہ تعالیٰ کا حرام قرار دیا ہوا ہے، اور جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس کا اللہ نے حلال قرار دیا۔ اس لیے صرف قرآن مجید پہ ایمان کی تاکید نہیں ہے، اور متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، کہا اے حبیب آپ کی زبان سے جو بھی نکلا، جو بھی آپ پہ نازل ہوا، سب کو مانتے ہیں، تیری زبان کے ایک ایک لفظ پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ جب حضور گفتگو کرتے تھے ایک صحابی لکھ لیتے تھے، بعض نے کہا کہ حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح میں بھی ہوتے ہیں، بعد میں آنے والے تو نہیں یہ کیفیت معلوم کر پائیں گے کہ یہ بات غصے میں کہی گئی ہے یا یہ بات حالت مزاح میں کہی گئی ہے، تو آپ نہ لکھا کریں۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیے۔ اگلے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام جب گفتگو فرمائی تو دیکھا کہ آج ان کا قلم حرکت میں نہیں ہے، فرمایا لکھتے نہیں ہو؟ عرض کی حضور مجھے روک دیا گیا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح میں ہوتے ہیں، اور تم لکھ لیتے ہو، بعد میں آنے والے اس کا ادراک نہیں رکھ پائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق، فرمایا لکھو مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری ذات ہے، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اور نکلے بھی کیسے؟ جب خدا نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو خدا کہتا جاتا ہے نبی بولتا چلا جاتا ہے۔ تو حضور اللہ کی رضا کے بغیر ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکالتے، اس لیے جو بھی حضور کہیں وہ دین ہے، حضور کے کہنے سے دین بنتا ہے، حضور کے بولنے سے دین بنتا ہے، حضور کے عمل سے شریعت بنتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ صرف وہ حضور کے سینے پہ نازل ہونے والے قرآن مجید پہ ہی ایمان رکھتے ہیں، کہ حبیب آپ پر جو بھی نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور آپ سے قبل جو نازل ہوا، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، 3 کتابیں اور 100 صحیفے کم و بیش، تو یہ جو کچھ نازل ہوا ان سب پر وہ ایمان اور یقین و اذعان رکھتے ہیں۔
من قبلک کہا، من بعدک نہیں کہا۔ معلوم ہوا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، حضور کے بعد کوئی رسول اور پیغمبر نہیں آنا تھا، اس لیے کہا جو آپ سے قبل نازل ہوا اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور بعدک نہیں کہا تو حضور کی ختم نبوت پر یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ متقی وہ ہیں جو آپ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے قبل جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ حضور سے قبل جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ہمارا یقین ہے وہ اللہ کی سچی کتابیں ہیں، تورات، زبور اور انجیل اور باقی صحیفے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترے، حضرت شیس علیہ السلام پہ اترے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اترے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام پہ جو صحائف وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے، وہ اب ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہیں۔ اور جو انجیل، زبور یا تورات مختلف کتابیں جو موجود بھی ہیں وہ اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر تحریف ہو گئی ہے۔ یہود و نصارہ نے ان کے اندر کمی بیشی کی ہے، اپنی خواہشات نفس کو شامل کر دیا ہے۔ اللہ کی وہ سچی کتابیں تھیں لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کو گھسیڑ دیا اس کے اندر، اور اس کی آیات کے اندر تبدیلی کی۔ بالخصوص ان کے اندر جو حضور کی عظمتیں تھیں، یہود نے بغض کی وجہ سے ان آیات کو تورات سے نکال دیا جس میں حضور کی عظمتیں اور حضور کی شانیں بیان کی تھی۔ اس طرح نصارہ نے بھی انجیل کے اندر جو حضور کی عظمتیں تھیں ان کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں اب بھی ان کتب میں موجود ہیں جو حضور کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ ان کتابوں میں جو بھی اللہ کا کلام ہے اور اس سے جو نکال دیا گیا سب پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ ایمان ہمارا ہے لیکن عمل ہمارا صرف قرآن پہ ہوگا۔ ہمارے لیے اسلام ما قبل جملہ دیان کا ناسخ اور قرآن جملہ کتب کا ناسخ، اس لیے ان کو سچا ماننے کے باوجود ہمارا عمل قرآن مجید پہ ہوگا۔ جس طرح باقی جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں ہم سب کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، بلکہ علماء نے یہاں تک تاکید فرمائی کہ یہ نہ کہو کہ 1,24,000 بلکہ 1,24,000 کے ساتھ کم و بیش کا لفظ ضرور استعمال کر لو۔ کیوں کہ یہ تو پکی اور قطعی بات نہیں ہے کہ 24,000 ہے۔ اگر 24,000 سے کم ہیں تو کچھ ایسے لوگ کہ جو نبی نہیں تھے، غیر نبی تھے، ان کی نبوت کا اقرار کیا، یہ بھی کفر۔ اور اگر 24 سے زائد ہیں اور تم نے 24 تک حصر کر دیا، اور جو 24 سے زائد ہیں تو پھر ان کی نبوت کا انکار لازم آیا۔ اس لیے جتنے بھی ہیں علم خدا میں ہیں، ہمیں قطعاً اس کا علم نہیں ہے کہ ان کی جو ہے وہ تعداد کتنی ہے، اندازہ ہے۔ تو اس لیے سب اللہ کے سچے رسول ہیں، سب کو مانتے ہیں اور سب پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم عمل شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، صحف اور پچھلی 3 کتابیں